الحمد لله رب العالمين حمدا عدديا بالأبدية وأحمدية بالعددية متجددا في مرايا آفاقه والصلاة والسلام على عبد العدد وصائب العبد الذي روحه نسخة العهدية في التعهد وجسده صورة معاد الملك والملكوت وقلبه خزانة وهي الذي لا يموت تعوس الكبرياء وحمام الجبروت سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الأئمة المهدية والعترة الزكية والذرية النبوية والسادة العلوية أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جلالان اجرامی یہ سورہ زخرف کی آیہ مجیدہ ہے جو آپ کے سامنے تیسرے دن سے میں تلاوت کر رہا ہوں، جس میں خالق کائنات نے فرمایا ہے ہم نے بعد الرسول امامت کو کلمہ باقیہ کے طور پہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ یعنی یہ امامت کا سلسلہ کسی دور میں کسی بھی دور میں ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ ہر دور کے لوگ امام کی طرف محتاج رہیں گے، اور ہر دور میں جو اس دور کا امام وقت ہوگا وہ ان کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ سبحان اللہ اور ہمارے اس امامت کے قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت ایک ہی مرکز پہ اکٹھی رہے۔ سبحان اللہ اس کا مطلب ہے کہ یہ منصب امامت خالق کائنات جسے عطا فرمائے گا یقیناً اسے کچھ خصوصیات بھی عطا۔ سبحان اللہ بے شک کسی عام انسان کو یہ منصب نہیں ملے گا، بلکہ حسب و نسب کے حوالے سے، شرافت کے حوالے سے، انسانی اقدار کی پاسداری کے حوالے سے، عظمت صفات کے حوالے سے کوئی بھی انسان اس امام کے برابر نہیں ہو سبحان اللہ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا بولنا سب ہم پہ اختیار رکھتا ہے۔ سبحان اللہ اس لیے فرمایا کلامکم نور، خیال محمد آپ وہ ہے کہ آپ کی گفتگو نور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو لفظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں گویا وہ لفظ نہیں نور ہے۔ سبحان اللہ بے شک جو لفظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں ان لفظوں کا کام ہے اندھیروں میں روشنی پھیلا دے۔ سبحان اللہ سلوات کتہی پر بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان کی گفتگو سے اندھیرے جگمگا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ
گمراہی کی تیرگی اور تاریکی. بیٹا آپ آگے آئے ختم ہو جاتے. اب یہیں سے اندازہ کر لیں ہماری گفتگو کیا ہے. ہماری گفتگو کسی کی غیبت کر دی, کسی کا شکوہ کر دیا, کبھی جھوٹ بول گیا, کبھی شکوہ کر دی. تو ہماری گفتگو اندھیرے پھیلاتی ہے. ان کی گفتگو نور پھیلاتی ہے. تو ہماری اور ان کی گفتگو کا یہ فرق ہے جو ظلمت نور کا فرق, جو اندھیرے اور روشنی اور اجالے کا فرق. یہ ہے وَكَلَامُكُمْ نُورٌ وَأَمْرُكُمْ رُشْدٌ. اور آپ کا کام ہی ہے آل محمد رشد و ہدایت. آسانی میں ہوں پھر آپ ہدایت کرنے والے ہیں, مشکل میں ہوں پھر آپ ہدایت کرنے والے ہیں, خوشی کے لمحات میں بھی ہدایت کرنے والے ہیں, غم کے حالات میں بھی آپ کا کام ہے ہدایت پھیلانا. ہدایت کا نور پھیلانا یہ آپ کا کام. وَالسَّجِجَّةُ وَالْكَرَمُ. سجیجہ عربی میں کہتے ہیں انسان کی روش, اس کی منش, اس کی سیرت. آل محمد آپ وہ ہیں کہ آپ کی سیرت ہی کرم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی روش میں کرم ہے. شیر خنجر میں یہ امام حسین یہ فرمائے شیمر مجھے اپنی شہادت کا غم نہیں, تیرے جہنم میں جانے کا افسوس. اسے کہتے ہیں انتہاء کرم. یا اوپر سے انتہائی قیمتی لباس پہن کے جو گئے ہیں پرانے لباس کے اوپر, اور جب سوال کیا گیا کہ فرزند رسول یہ اتنا قیمتی لباس اوپر سے کیوں بنایا, مسلمانوں کو ضرورت ہے, انہیں لوٹنا ہے, چلو قیمتی لباس میں. روایات میں موجود ہے. اسے کہتے ہیں کرم. ایک ایک سانس انسانیت کے کام آئے. یہ کرم نہیں ہے کہ مدینہ جیسا وطن اس لیے چھوڑ دے کہ چلو جتنے بھی جہنم سے بچ سکتے ہیں بچا. یہ کرم نہیں ہے کہ اکبر جیسے بیٹے سے لے کے جاؤ بیٹا قربان ہو جاؤ, شاید کسی کی ہدایت. یہ ہے فَالسَّجِجَّةُ الْكَرَمُ وَفِعْلُكُمْ خَيْرٌ. آل محمد آپ وہ ہیں کہ آپ کا ہر کام خیر ہے. سبحان اللہ. دیکھتے ہیں خیر دیکھتے ہیں, سنتے ہیں خیر سنتے ہیں, بولتے ہیں خیر بولتے ہیں, کرتے ہیں خیر کرتے ہیں. شر آپ کی زندگی میں نہیں ہے, صرف خیر. کسی عام انسان کے لفظ نہیں آپ کے سامنے دوہرا رہا, امام مدینہ کی ہے اس طرح. یہ زیارت جامعہ مولانا نے اپنے صحابی کو اس وقت تعلیم فرمائی ہے تو سرکار میں جو مومنین کی روزہ اقدس کی زیارت کے لیے جانا چاہ رہا تھا. مولا میں کیسے مخاطب ہوں,
کس طرح پکاروں اپنے مولا؟ سبحان اللہ. فرمایا میں تجھے تعلیم دیتا ہوں کہ تو نے امیر المومنین سے بات کس طرح کروں. بلکہ تمہیں یہ تعلیم دیتا ہوں کربلا جائے تو بھی اسی طرح مخاطب کرنا، نجف جائے تو بھی اسی طرح مخاطب کرنا. زیارت جامعہ بتا رہا ہوں. اگر مشہد جائے وہاں بھی اسی طرح سے خطاب کرنا اپنے امام سے. سب اماموں کی جامعہ گیا، اس لیے جمع کس لیے گیا؟ کلامکم نور، آپ وہ ہیں کہ آپ کی کلام نور ہے. وامرکم رشد، آپ کا جو امر ہے وہ رشد و ہدایت ہے. وسجیتکم الکرم، آپ وہ ہیں کہ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار ہی کرم کرنا ہے. وفعلکم الخیر، اور آپ کا ہر فعل ہر کام خیر ہے. شر آپ کے قریب نہیں آ سکتا کیونکہ شر رجس ہے. اور آپ کون ہیں؟ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ. اس لیے رجس اے آل محمد آپ کے قریب نہیں آ سکتا، بلکہ جو آپ کا دامن تھام لے رجس اس کے بھی قریب نہیں آئے. کہ ان کا دامن تھامنے والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، اور محمد آل محمد بلند تر صلوات. دامن تھامنے والا اس حسن حسین میں آ جاتا ہے. حسن جانتے ہیں؟ قلع، حساب. اس حسن جیسا کہ نبی کریم کی حدیث ہے ولایت علی ابن، بلکہ حدیث قدسی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حسن. اللہ فرما رہا ہے امیر المومنین علی کی ولایت میرا حسن ہے، میرا قلعہ ہے، میرا حصار ہے. فمن داخل حسنی، جو علی کی ولایت کے حصار میں داخل ہو جائے، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے پناہ میں آ جائے. سبحان اللہ. نہ شیطان کا شر اس کے قریب آ سکتا ہے کیونکہ حسن میں آ گیا، قلب میں آ گیا، حصار میں آ گیا. آل محمد کی دامن تھامنے کی وجہ سے، ان کی برکت سے. نہ دنیا کا شر اس کے قریب آ سکتا ہے، نہ شیطان کا شر اس کے قریب آ سکتا ہے. اور اگر کسی کے قریب دنیا اور کا شر آ رہا ہے یا شیطان کا شر اس تک پہنچ رہا ہے تو اسے یہ نظر ثانی کرنا چاہیے کہ میں نے آل محمد کا دامن تھاما کس انداز میں. صحیح انداز میں تھاما ہوا بھی ہے کہ نہیں تھاما ہوا؟ تو مجھے پتا ہے. وَقَوْلُكُمْ حُکْمٌ، اور آپ جو فرما دیں وہ گویا اللہ کا حکم ہے. جو حکم جو آپ کہہ دیں، جو آپ کا قول ہو، جو آپ کا فرمان ہو، جو لفظ آپ کی زبان سے نکل جائیں، بس وہ تقدیر ہے. جو لفظ آپ کی زبان سے نکل جائیں گویا وہ شریعت ہے. جو لفظ آپ کی زبان سے نکل جائیں وہ قانون ہے، وہ آئین ہے، وہ اصول ہے.
یہ ہے قولکم حکم. پھر آگے پلٹ کے امام فرماتے ہیں وَإِن ذُكِرَ الْخَيْرُ فَقُلْتُمْ أَوَّلُهُ وَأَصْلُهُ وَفَرْعُهُ وَمَعْدَنُهُ وَمَأْوَاهُ وَمُنْتَهَاهُ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں دنیا میں جتنی خیر ہے اگر اس خیر کا ذکر کیا جائے تو اس خیر کی اول بھی آپ ہیں وَأَنْتُمْ أَوَّلُهُ وَأَصْلُهُ اس خیر کی اصل بنیاد بھی آپ وَفَرْعُهُ اس خیر کی فرع بھی آپ وَفَرْعُهُ آپ اس خیر کی فرع بھی ہیں وَمَعْوَاهُ یہ بڑا عجیب ہے. حیال محمد خیر کی پناہ گاہ آپ ہیں وَمَعْدَنُهُ اور خیر کا خزانہ آپ ہیں وَمُنْتَهَاهُ اور خیر کا انجام بھی آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَمَنْ أَرَادَ اللَّهَ بِكُمْ دو چار چیزیں ہیں جن کی طرف اہل تشیع کی توجہ نہیں ہے. زیارت عاشور کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. زیارت جامعہ کی طرف ہماری اس طرح توجہ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. صحیفہ کاملہ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. نہج البلاغہ کی طرف. میں معذرت سے عرض کروں گا جس میں برادران آپ کے تشریف ہو سامنے تشریف رکھتے ہیں. ہم سب میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ ہی نہج البلاغہ کو اول سے لے کے آخر تک پڑھا ہو؟ روایت سے افسوس ہے. ہم جس امام کو امام مانتے ہیں کہ ابھی ہمارا امام ہے ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا امام ہم سے کہتا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اپنے خطبوں میں صرف اس دور کے لوگوں سے مخاطب نہیں ہے ہر دور کے لوگوں سے مخاطب. سبحان اللہ. ہم سے بھی یہ دن مخاطب ہے. ہم سے بھی مولا کی تعلقات ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام ہم سے کیا کہنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ انسان شفاعت کی امید لے بیٹھ جائے کہ میں دنیا میں جو چاہوں کرتا رہوں قیامت میں وہ شفیع ہیں وہ شفاعت کرنے والے. ناراض نہ ہو. شفاعت ہر آدمی کی نہیں ہو سکتی. شفاعت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس نے کچھ کام کر رکھا. بس ہم ایک کمرہ امتحان میں ایک طالب علم امتحان دینے کے لیے بیٹھا ہے. اس نے پیپر میں کچھ لکھا ہے سوالوں کے جوابات لکھے ہیں لیکن خط اس کا خوش نہیں ہے. لکھائی اچھی نہیں ہے. خوش خط نہیں ہے. اس کے بارے میں تو سب شفاعت کی جا سکتی ہے کہ بھئی آپ اس کے نمبر ٹھیک لگا دیں آپ اسے پاس کر دیں. اس نے اتنا لکھا ہے چلو کسی وجہ سے لکھائی اس کی اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ اس کے نمبر نہ ڈالیں. یہاں پہ شفاعت ہو سکتی ہے. توجہ فرمائیں. لیکن ایک ایسا طالب علم جو کمرے امتحان میں بیٹھو 3 گھنٹے کا جواب تھا اس میں پیپر پہ اس نے ایک لفظ ہی نہیں لکھا. اس نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے پیپر. اس کی شفاعت ہو کہ نہیں جی آپ اسے بھی پاس کر دیں. 3 گھنٹے بیٹھا رہا ہے اس میں بچے کچھ نہیں لکھا. یہ نامہ عمل کا مطلب مقصد کیا ہے آخر؟ اس کا مطلب ہے ایک فائل ہے جس میں آپ نے کچھ لکھنا ہے اور وہی قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی کہ یہ آپ کا لکھا ہوا پیپر ہے. کچھ لکھنا پڑے گا. وہی جو پیپر ہے اسی کو آپ اسے پیپر کہہ لیں یا نامہ عمل کہہ لیں ایک ہی چیز ہے.
بلکہ بعض روایات میں ہے کہ قیامت میں ارشاد الہی ہوگا کہ میرے بندے ہم نے تجھے ضمیر بھی دیا ہے، ہم نے ایک قوت عادلہ بھی تیرے دل میں اور ضمیر میں اور ذہن میں اور قلب میں ایک رکھی ہے، یہ جو پیپر تو حل کر کے لے آیا ہے ذرا اس کے نمبر بھی خود لگا کیا لگا کتنے نمبر لگا، اور ہم نے جو تمہیں رہبر عطا کیے تھے دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیے، اگر ہمارے لیے کرنا ہمارے لیے اور زیادہ مشکل ہے نا قیامت میں۔ امام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، امام صادق علیہ السلام ہو جائے پتہ نہیں کیسے دیر ہوگی، آج میرا دل سال چلو ایک طویل مجلس پڑھیں گے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے صحابی سے مخاطب ہو کر الحسن من کل احد حسن ومن کا اقواہ بنسبت منا مکان کا ملنا، برا کام کوئی بھی کرے برا ہے، لیکن اگر تم کرو گے تو بہت ہی برا ہے کیونکہ تیری نسبت ہم سے ہے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ اس حدیث کو یاد رکھیے گا، یہ قرآن مجید کے مطابق بھی ہے۔ قرآن مجید میں خدا بند عالم نے ازواج رسول سے مخاطب ہو کے یہی فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم میرے رسول کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم نے کسی فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کر لیا تو تمہارا عذاب ڈبل ہو جائے گا۔ آیت کا ترجمہ عرض کرنا، کیونکہ تمہاری نسبت رسول سے، تم عام عورتوں کی طرح تو نہیں۔ اور جس طرح خدا بند عالم ازواج رسول کے لیے یہ فرما رہا ہے قرآن مجید کہ تمہارا عذاب ڈبل ہو جائے گا، نسبت رسول سے ہے، وہی لفظ تو یہاں امام فرما رہا ہے۔ نیکی کرو گی ثواب بھی ڈبل ہو جائے گا کیونکہ نسبت رسول سے، امام یہی فرما رہے ہیں تم نیکی کرو تو تمہارا ثواب عام لوگوں کی طرح نہیں لکھا جائے گا، وہ ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ اگلے جملے فرماتے ہیں الحسن من کل احد حسن ومن کا احسن لمقامک منا۔ دیکھو کیا خوبصورت کلام ہے معصوم کی جو امام فرماتے ہیں برا کام جو بھی کرے برا ہے، تم کرو تو بہت ہی برا اقبا ہے۔ پہلے کبھی فرما رہے پھر اقبا، دوسروں لوگوں سے برا ہے کبھی ہے، تم سے والحسن من کا حسن والحسن من احد حسن، اور نیکی جو بھی کرے نیکی ہے وہ من کا احسن، لیکن اگر وہ نیکی تم کرو گے تو وہ بہت ہی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، احسن ہے، صرف حسن نہیں رہ گئی ہے۔ مجھے مقام کا ملنا کہ تیری نسبت ہم سے ہو۔ اگلا جملہ وہ زیارت جامعہ کا دوران تھا، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں پہلے آپ کو یاد ہے نا جہاں ہم تھے ان ذکر الخیر فكنت مقبله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهى، یہ خیر ہے۔ اس کے بعد بڑا خوبصورت جملہ معصوم